بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع ماہ سفر کے بارے میں غلط عقائد کی ممانعت اور مذمت۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ دوست احباب بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں کہ سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں اکثر کے فضائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ بعض لوگوں نے ناسمجھی کی وجہ سے ماہ سفر کے ساتھ ایسی چیزوں کو منسوب کر دیا کہ جس کا قرآن و حدیث کے ساتھ دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلے میں ماہ سفر کی وجہ تسمیہ آپ دوست احباب کے سامنے رکھوں کہ ماہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سفر کہنے کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ حرمت والے یہ 4 مہینے ہیں۔ پہلا ہے رجب، دوسرا ذوالقعدہ، تیسرا ذوالحج اور چوتھا محرم۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اب عرب والوں کا یہ دستور تھا کہ وہ ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، ان کی حرمت کی وجہ سے تلواروں کو بند کر لیتے، اپنے گھروں میں آرام کرتے، لوٹ مار وہ ختم ہو جاتی اور وہ دشمنوں سے بے خوف ہو جاتے، جہاں چاہتے بے خوف وہاں پر جاتے۔ اب ان حرمت والے جو 4 مہینے، اس کے جو آخری 3 مہینے نا، یہ لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ لگاتار آتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ مہینے ختم ہوتے اور سفر کا آغاز ہوتا تو عرب والے جو ہیں وہ لڑائی کے لیے نکل پڑتے تھے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس ماہ کو سفر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ عرب کا ایک مقولہ ہے کہ سفر المکان، کہ مکان خالی ہو گیا، مکان کو خالی چھوڑ دیا۔ گویا کہ ماہ سفر کے آغاز میں ہی گھر خالی ہو جاتا تھے، لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ تو اس لیے عرب والے جو تھے وہ ظہور اسلام سے پہلے ہی سفر کو منحوس سمجھتے تھے۔ اس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اس میں گھر خالی ہو جاتے، اس وجہ سے وہ اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ عرب والے تو دور جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، مگر آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے عقائد اور نظریات بالکل ویسے کے ویسے ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہم سفر نہیں کریں گے، سفر کے مہینے میں ہم نے فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا، بلائیں آ جاتی ہیں، راستے میں درمیان میں ہو کر چلنا، سائڈ پر ہو کر چلنا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو زمانہ جاہلیت میں تھی، اب ترقی کے اس ماحول میں، اس دور میں بھی وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ خود ساختہ عقائد ہیں جن کا اسلام اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ دور جاہلیت میں لوگ واہمی خیالات رکھتے تھے کہ اس مہینے میں وبائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اب ماہ سفر کے ساتھ سفر المظفر لگایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مظفر کا معنی ہوتا ہے کامیاب، یعنی کہ یہ کامیاب مہینہ ہے، تاکہ جو لوگوں کا وہ نظریہ بن چکا ہے نا کہ اس میں مصیبتیں، بلائیں اور یہ منحوس مہینہ ہے، وہ ختم ہو جائے۔ سفر المظفر کہیں کہ یہ کامیاب مہینہ ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سفر کے مہینے میں ہی سیف اللہ رب العزت کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نمبر 1، حضرت سیدنا عمر بن عاص نمبر 2 اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نمبر 3۔ اب یہ تینوں صحابہ جو جلیل القدر ہیں،
انہوں نے صفر المظفر 8 ہجری میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مہینہ کس قدر کامیابی والا مہینہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، وہ اس مہینے میں جو ایمان لے کر آئے۔ اب اس سلسلہ میں میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وہمی خیالات کو رد کرتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَا طِيَّرَةَ وَلَا هَامَّةَ وَلَا سَفَرَ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ طیارہ بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ ہامہ بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ سفر بھی کچھ نہیں ہے۔ اب میں اس کا مفہوم مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ طیارہ کسے کہتے ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا طِيَّرَةَ۔ اب اس طیارہ کا مطلب یہ ہے کہ بدشگونی لینا۔ اب یہ بدشگونی لینا یہ شریعت میں جائز نہیں، مگر عرب والے کرتے یہ کہ جب انہوں نے کسی سفر پر جانا ہوتا نا تو وہ ایک پرندہ لیتے، وہ اس کو لے کر اڑاتے، یا ایک ہرن لیتے اس کو چھوڑتے۔ اگر تو وہ دائیں طرف جاتی تو یہ کہتے کہ اب ہمارا سفر آسان ہوگا، ہمیں اجازت مل گئی ہے، اور اگر وہ بائیں طرف جاتی تو کہتے نہیں یہ ہمیں جو ہے نا وہ خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے، تو لہٰذا وہ سفر سے واپس لوٹاتے، اپنے گھر چلے جاتے، وہ سفر نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ تو اس سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بدشگونی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جس دن چاہو اور جب چاہو تم سفر کر سکتے ہو۔ اس لیے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا طِيَّرَةَ، یہ عرب والے کرتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا هَامَّةَ۔ وَلَا هَامَّةَ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، اصل میں یہ ہے کہ عرب والوں میں نا ایک چیز مشہور تھی، وہ کہتے تھے کہ جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے نا تو اس قتل ہونے والے کی کھوپڑی سے ایک الو نکلتا تھا۔ یہ ان کا ایک اپنی من گڑت ایک سوچ تھی کہ اس کی کھوپڑی سے الو نکلتا تھا۔ اب وہ الو ہر وقت کہتا مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، مجھے پانی دو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس نے مجھے مارا اسے قتل کرو، اور جب تک اس کے قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا تھا وہ ایسے ہی پانی مانگتا رہتا ہے، جب قتل کیا جائے تو پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ ان کی من گڑت تھی، کس سے کہانی۔ تو اس سے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَا سَفَرَ، کہ سفر بھی کچھ نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ کہ عرب میں یہ مشہور تھا کہ وہ سفر کے مہینے میں لڑائی کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، ایک دوسرے کا گھر خالی ہو جاتا تھا، تو اس لیے اس مہینے کو عرب والے منحوس سمجھتے تھے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا سَفَرَ، سفر میں کچھ نہیں ہے، اس کی ہر گھڑی، اس کا ہر وقت، اس کے لیل و نہار، اس کے معاملات، یہ کسی ایک میں بھی منحوس نہیں ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ جو حادثہ تقدیر میں لکھ دیا جائے وہ ہو کر رہتا ہے، وہ چاہے محرم ہو، سفر ہو، یا کوئی اور مہینہ بھی ہو۔ ضروری نہیں کہ سفر میں ہے، اور مہینوں میں بھی ہوتا ہے جو حادثہ آپ کے تقدیر میں لکھ دیا۔ اب اس سلسلہ میں ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھوں۔ علامہ حامد افندی سے کسی نے سوال کیا کیا بعض دن منحوس یا نامبارک ہوتے ہیں کہ ان میں سفر نہیں کرنا چاہیے، ان میں گھر سے نہیں نکلنا چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض دن منحوس ہوتے ہیں، ان میں سفر نہیں کرنا چاہیے، یا وہ نامبارک ہوتے ہیں، گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، فرماتے ہیں ایسے شخص سے اعراض کرنا چاہیے، اس کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، اس کے فعل کو جہالت کہا جائے اور اس کی مذمت بیان کی جائے۔ جو ایسا سمجھتا ہے ایسا ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ یہود کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے اس کو چاہیے کہ ایسی سوچ سے باز رہے۔ عزیز سامعین، یہ مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے سفر کی وجہ تسمیہ بھی رکھی، اس پر جو حدیث مبارکہ وہ بھی رکھ دی، اور علامہ حامد افندی کا جو ایک قول ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔
میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو احکام شریعہ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔